فرینڈس السلام علیکم۔ اسلامیات کی لیکچر سیریز کے اندر آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے حضور کی تبلیغ۔ اس کے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ ایم سی کیوز آ چکے ہیں یا جتنے بھی واقعات ہیں ہم اسے کور کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 سال ہوئی تھی تو غار حرا کے اندر آپ پر جو ہے وہ وحی نازل ہوئی، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ دعوت تبلیغ کی 3 سال تک خفیہ دعوت تبلیغ کی، اور اس دعوت تبلیغ کی روشنی میں آپ کے جو قریبی ساتھی تھے، جیسا کہ حضرت ابو بکر وغیرہ قریبی ساتھی ہی آپ پر ایمان لے کر آئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنے اہل خاندان کو دعوت کی تبلیغ دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خاندان والوں کو شرک سے روکو۔ آپ نے اپنے اہل خاندان کے 45 افراد کی دعوت کی، اور اس 45 افراد کی جب دعوت کی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے تو مجھ پر ایمان لاؤ اور شرک سے باز رہو۔ کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا سوائے حضرت علی، جن کی عمر اس وقت 10 سال تھی، اور حضرت ابو طالب۔ ان دونوں نے آپ کے ساتھ چلنے کا یقین دلوایا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ اہل جو مکہ والے ہیں انہیں اسلام کی دعوت دو، انہیں شرک سے روکو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور اس پہاڑ پر چڑھ کے مکہ والوں کو آواز دی۔ جب مکہ والے آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو کہ مکہ پر حملہ آور ہے تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں، یعنی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور سارے مکہ والے آپ کو جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تو جان لو کہ پھر میں اللہ کا سچا نبی ہوں، مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کلام اترتا ہے۔ تو مکہ والوں نے آپ کو جھٹلایا اور آپ کا مذاق بھی بنایا، خصوصاً کہ ابو جہل نے آپ کا مذاق بنایا اور آپ کو برا بھلا کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو لہب نے بھی آپ کا مذاق بنایا۔ ابو لہب اور جہل نے آپ کا مذاق بنایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اس دور کے اندر بہت زیادہ مشکلات کے ساتھ زندگی گزاری، اور صحابہ کرام پر مختلف قسم کی مشکلات جو ہیں وہ اترتی تھی۔ ان لوگوں کی وجہ سے مختلف قسم کی مشکلات دی جاتی تھی، جیسا کہ ابو جہل جو تھے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اونٹ کی اوجری اوپر رکھ دی، جسے بعد میں حضرت فاطمہ نے اٹھایا۔ اسی طرح ابو جہل نے حضرت یاسر اور ان کی اہلیہ جو تھی سمیہ، ان کو شہید کر دیا کیونکہ وہ ان کی غلام تھی۔ اسی طرح حضرت عثمان کو ان کا جو چچا تھا وہ کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امیہ تھا وہ حضرت بلال پر بہت زیادہ ظلم و ستم کرتا، جس کے بعد حضرت محمد کے حکم پر حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو خرید لیا تھا۔ اور اس طرح مکہ والوں نے حضور کی تبلیغ کے بعد مکہ والوں نے آپ پر ظلم و ستم جو ہے اس کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بازاروں میں گئے اور مختلف محلات میں گئے اور اعلانیہ نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی کس طرح جو ہے وہ پہلے جو نبوت کا جو اسے خفیہ رکھا گیا، اس کے بعد اپنے اہل خاندان کو تبلیغ کی گئی، اہل خاندان کو بعد جو ہے مکہ والوں کو تبلیغ کی گئی، اور مکہ والوں کے بعد ارد گرد کے علاقوں کو آپ نے نبوت کی تبلیغ کی۔ اگر آپ CSS یا PMS یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ کو کسی سبجیکٹ میں ایشو ہے تو آپ اسکالر اکیڈمی کو وزٹ کریں۔ ابرار احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔